تو اللہ نے یہ مہینہ جو ہے ہمیں دیا ہے صبر کا یہ مہینہ، اس میں انسان صبر کرتا ہے، جو حلال چیزیں ہیں انسان ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو جو پہلے سے حرام ہے ان کو تو بطریق اولا چھوڑنا ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، انسان نے اس کو چھوڑا۔ تو یہ ایک تربیت، گویا کہ ماہ رمضان ہمیں جو ہے وہ ایک ہمارے لیے تربیتی کورس ہے، ہمیں اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو انسان کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ رمضان میں جس طرح تم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو ہر گناہ سے جو ہے وہ بچا کے رکھو، اگرچہ نفس کے اندر تقاضا پیدا ہو لیکن اس وقت اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، صبر کرو، اپنے آپ کو سنبھالو اور یہ دیکھو کہ اللہ جو ہے وہ مجھے، یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے رمضان کے روزے کی عطا فرمائے اور یہ فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ظاہر ہے یہ مہینہ ہے، اسی لیے اللہ نے دیا ہے کہ ہم نے جو اپنی روح کو کمزور کیا اس کے اندر تقویت اور قوت پیدا ہو، اللہ سے ہم نے جو دوری اختیار کی ہے، دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر آخرت سے ہم غافل ہوئے ہیں، اللہ سے دور ہوئے ہیں، اب اس مہینے میں اللہ کے قریب آئیں، اور پھر اللہ کا قرب انسان جس طرح سے چاہے یعنی جتنی محنت اور کوشش سے وہ حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ پاک ہمیں پہنچا دیں، 2-4 دن باقی رہ گئے اور اس میں صیام و قیام کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تو اس میں کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، وہ جتنا بھی آپ جتنی طاعات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کریں، نیکی کا ہر کام اس میں کریں، اور سب سے پہلے رمضان آنے سے پہلے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ مطلب انسان جو ہے ایک ٹائم ٹیبل بناتا ہے کہ یہ وقت ہے، اس وقت کے اندر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اس وقت میں نے ذکر کرنا ہے، اس وقت میں نے جو ہے استغفار کرنا ہے، اس وقت کے اندر میں نے تہجد پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، یعنی اعمال صالحات کے لیے اپنا وقت جو ہے ٹائم ٹیبل ایک انسان بنائے۔ جب تک وقت کا تعین نہ ہو تو اعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہوگا، اس وقت میں نے یہ کرنا ہے، آپ پابند ہو جائیں گے، اپنے آپ کو پابند کریں۔ اور اس میں یہ دیکھیں رمضان یہ اللہ نے ایک مہینہ ہمیں دیا ہے، 11 مہینے اللہ نے یعنی عبادت کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے ایک عظیم مہینہ رمضان کا اللہ نے دیا ہے، باقی 11 مہینے اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ جاؤ تم کماؤ کھاؤ جو مرضی کرو۔ تو 11 مہینے انسان کماتا ہے، تو اس میں اگر ایک ماہ ایسا آدمی یا ایسے لوگ جن کو چھٹی مل سکتی ہے آسانی سے، وہ چھٹی لے کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کریں، وہ اس لیے چھٹی لیں۔ لیکن ظاہر ہے یہاں جو آئے ہیں چھٹی لینا مشکل ہوتی ہے، بہرحال یہ تو اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کے جو اوقات العمل ہیں، کام کے جو اوقات ہیں وہ مختصر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں انسان کام بھی کرتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں رات کو مساجد آپ کو بھری ہوئی نظر آتی ہیں، تو اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے۔ تو اپنے کام کے ساتھ آپ نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے، کون سے کام رمضان میں کرنے ضروری ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں جو رمضان کے بعد ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی مشکل نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے انسان کو، بھائی یہ کام ہے، یہ کام تو رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تو جو کام بعد میں ہو سکتے ہیں انہیں آگے کر دیں، بیچ میں سے نکال دیں، اور جو کام مؤخر نہیں کیے جا سکتے جو ضروری ہیں ان کو جو ہے وہ اختیار کرے انسان، اور جو مؤخر ہو سکتے ہیں وہ مؤخر، اور جو چھوڑے جا سکتے ہیں ویسے ہی ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو انسان ان کو چھوڑ دے، اور باقی جو وقت ملے وہ عبادت میں گزارے۔ یہ نہیں کہ کام چھوڑ دیا ہے تو پھر گھر میں باتیں کرنی ہیں یا اپنے آپ کو لہو و لعب کے ساتھ جو ہے وہ پابند کرنا ہے، یہ نہیں۔ پھر اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کی کثرت، یہ مہینہ قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے میں قرآن اتارا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ایک حرف میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، رمضان میں 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ پھر قرآن پاک رمضان کے اندر کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، یہ ایک ترتیب ہر انسان اپنے پاس پہلے محفوظ رکھے کہ اس مہینے کے اندر میں نے 3 قرآن پاک پڑھنے، 5 پڑھنے، 10 پڑھنے، 15 پڑھنے، کتنے پڑھنے، 20 پڑھنے، اللہ توفیق دے۔ ہیں پڑھنے والے روزانہ ایک پڑھنے والے بھی اب بھی موجود ہیں، ہوں گے اللہ والے بہت سے جو نظر نہیں آتے،
یا جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں. تو باقی یہ ہے کہ کتنا پڑھنا ہے روزانہ. اگر 10 دن میں ایک قرآن ختم کرنا ہے تو 3 سپاروں کی یا 3.25 3.5 سپاروں کی 3.25 سپارے یا 3 سپارے 2 رکوع 2 صفحے. اس کی ترتیب 29 کا روزہ ہو تو مکمل ہو جاتے ہیں 30، یعنی 10 دن کے اندر 3 قرآن پاک 3 سپارے. کوئی 5 پڑھنا چاہتا ہے، کوئی منزلوں کے حساب سے ہفتے میں ختم کرنا چاہتا ہے تو قرآن پاک کے ساتھ منزلیں بنا دی گئیں. 1 منزل روزانہ انسان بنائے، ترتیب بنا لے اور اس کی تلاوت کرے. تو تلاوت جتنی زیادہ ہو، جو حفاظ ہیں ماشاءاللہ جن کو زبانی آتا ہے وہ چلتے پھرتے قرآن پاک پڑھتے رہیں، اور جو تراویح میں سناتے ہیں وہی سپارہ اسی کو دہراتے رہیں، اسی کو بار بار پڑھیں. جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت یہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کی بڑی کثرت ہو. یہ نہیں کہ قرآن مہینہ ختم ہو گیا اور انسان کے ایک قرآن بھی پورا نہیں ہوا، یہ بہت خسارے کی بات ہوگی. ایسا نہ ہو. کم از کم جو آخری حد ہے 1 قرآن تو سب کا ہونا چاہیے، یہ آخری حد ہے. لیکن زیادہ جتنا کریں اللہ کا قرب ملے گا. اسی طرح درود پاک یا ذکر اللہ یا استغفار، یہ وہ کام ہے کہ انسان گاڑی چلاتے ہوئے کر سکتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے کر سکتا ہے، مسجد کی طرف آتے ہوئے جاتے ہوئے، بازار آتے ہوئے جاتے ہوئے، اپنی جمعیات میں سے کوئی سامان خرید ہے تو اس کے دوران، انسان کھڑا ہے، کوئی کچن کا کام ہے، ہماری خواتین ہماری بہنیں یہ کام کرتی ہیں، تو ساتھ جو ہے وہ افطاری کی تیاری بھی ہو اور سحری کی تیاری بھی ہو اور ساتھ ذکر اللہ بھی ہو، زبان پر جو ہے وہ تیسرا کلمہ جاری ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سارے فضائل کے جو کلمات ہیں وہ اس تیسرے کلمے میں جمع ہیں. اسی طرح استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بھی صیغہ آتا ہے. اور اگر نہیں استغفر اللہ، اسی کی کثرت. اسی طرح درود پاک، درود پاک، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے اپنے آپ کو اس میں شامل کیا ہے. اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو، اللہ نے حکم دیا ہے. تو 1 مرتبہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے بھیجتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. اس لیے سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 1 دفعہ پڑھنا اونچی آواز سے یہ ضروری ہے. باقی ہر دفعہ جب بھی نام آئے تو مستحب ہے کہ آپ جو ہے وہ آہستہ آواز میں درود پاک پڑھیں، اور یہ حق ہے جب بھی نام آئے تو درود پاک پڑھیں. تو اس لیے چلتے پھرتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں. ذکر اللہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کا ذکر کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. اسی طرح یہ کام چلتے پھرتے. وضو ہے پھر بھی، بغیر وضو کے ہیں پھر بھی، دونوں طرح جائز ہے. وضو ہو تو اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ انسان کے اب میرا وضو نہیں ہے تو میں ذکر کیسے کروں بغیر وضو کے. یعنی وضو ہو، اگر جنابت ہے تو اس میں انسان ذکر نہ کرے، تلاوت نہ کرے، لیکن بے وضو ہے تو اس کو وضو کی ضرورت ہے تو ذکر کر سکتا ہے. اسی طرح اس چیز کا رمضان سے پہلے ہی یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اس پورے مہینے میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑنی. یہ سب نیت کریں، اللہ توفیق نصیب فرمائے. پورا سال جو ہے وہ ہمیں تہجد پڑھنے کی اگر توفیق نہیں ہوتی تو یہ 1 مہینہ ہے، تو اس میں انسان یہ نیت کرے کہ میں نے تہجد نہیں چھوڑنی، اور اس کے لیے وقت متعین کرے کہ صبح سحری کے لیے تو سب اٹھتے ہیں، الحمدللہ اٹھنا چاہیے، اور اس کی ترغیب بھی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ رحمت بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں پر. اور اس کو سحری کو برکت کا کھانا کہا گیا. اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے پراٹھے ہی کھانے ہیں اور اس میں بہت زیادہ کھانا کھانا ہے. اگر انسان کی طبیعت نہیں ہے اٹھے ہلکا پھلکا جو بھی ہے برکت کے طور پر سحری ضرور کرے. اب جب انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے تو آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ پہلے اٹھ جائے اور اس میں 8 رکعت تہجد کے جو ہے وہ انسان ادا کرے. اٹھنا تو ہے، پہلے اٹھ کر تہجد پڑھیں، اس کو نہ چھوڑیں. اس کے علاوہ اللہ جتنی توفیق دیتا ہے فجر کے بعد بیٹھ جائیں، اشراق پڑھیں، مقبول عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. چاشت کی نماز جب سورج بلند ہو اور اس کی دھوپ پھیل جائے، چاشت کے 2 رکعت ہیں، اللہ توفیق دے وہ بھی پڑھیں. مغرب کے بعد اوابین ہیں،
اللہ توفیق دے تو وہ بھی پڑھیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنے پڑھ لیں، جتنی توفیق ہو. اور اپنے گھر میں خواتین کو بھی اس کی ترغیب دیں، یہ کام کرنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، تسبیحات کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، یہ ساری چیزوں کی ترغیب. اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے وہ سب ادا کرتے ہیں اس مہینے میں، ہر مسلمان جس پہ فرض ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اب زکوٰۃ وہ تو ایک فرضی چیز ہے، وہ تو قانونی ہے، وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ نفلی صدقات اپنی توفیق کے مطابق انسان اللہ کے راستے میں دے. نفلی صدقات، زکوٰۃ، نفلی صدقات سب سے پہلے دیکھیں اپنے خاندانوں میں، قریبی رشتہ داروں میں کون کون ہے. ماں باپ کو نہیں دے سکتے، بیٹوں کو اور نواسوں کو، پوتوں کو اس طرح نہیں دے سکتے، ماں باپ دادا دادی ان کو نہیں دے سکتے. باقی دیکھیں کون سے آپ کے قریبی ہیں، بہن بھائی ہیں، مستحق ہیں، ان کو دیں. باقی قرابت دار ہیں، دوسرے ہیں، پھر اس کے بعد کون ہے. جتنا زیادہ قریبی کو انسان جو ہے وہ صدقہ دے گا یا زکوٰۃ دے گا، اس کو اللہ دوہرا ثواب عطا فرمائیں گے. ایک صدقہ یا زکوٰۃ نکالنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، اس کے لیے 2 اجر ہیں. تو قرابت دار یہ پہلے ہوتے ہیں، پھر انسان آگے جاتا ہے. مدارس ہیں، دینی مدارس، ان کو بڑی ضرورت ہے اس وقت، اپنے زکوٰۃ میں ان کو مت بھولیں. غریب غربا فقراء ہیں، اپنے ملکوں میں دیکھیں کون ہے. یہاں جو باہر مسجدوں کے باہر آپ کو برقعوں کے اندر مانگنے والے یا مانگنے والیاں یہ جو نظر آتی ہیں، یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہتا ان کو نہ دیں، لیکن یہ ان کا کام ہے، مانگتے ہیں. یہ نہیں کہ ضرورت ہے تو مانگتے ہیں، یہ ایک ان کا اپنا ایک نظام ہے، کاروباری سلسلہ ہے. تو اس لیے بعض بھائی جو ہے وہ ہمیں یہ انہوں نے بتایا، کوئی ٹیکسی چلانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دن کے یعنی پورے دن کے لیے ہمیں بک کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر 15 دن آپ دیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہتا ہے، جہاں جہاں ہم جائیں گے تو آپ نے ہمیں لے کے جانا ہے. تو یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اس طرح ان کو وہاں لے کر جاتے ہیں، اتنے گھنٹے انتظار کرتے ہیں، وہ وہاں مانگتی ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور دوسری جگہ مانگنی. یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت تھوڑی ہے. اس لیے دیکھیں آپ کے گھر میں کون ہے ضرورت والا. اور وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ایک تو ہے جو مانگ رہا ہے، اس کو ضرورت آپ جانتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے لیکن شرم کی وجہ سے سوال نہیں کرتا. اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو تلاش کرو، ان کو تلاش کر ان کو دو. تو نفلی صدقات اس کی کثرت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جو ریح المرسلہ یعنی جو جھونکے مارنے والی ہوائیں ہوتی ہیں، آپ کی سخاوت رمضان میں اس سے بھی بڑھ جاتی تھی. پورا سال ہی آپ کی سخاوت ہے، لیکن رمضان میں بہت زیادہ. اس لیے آپ دیکھیں نا رمضان میں کتنے لوگ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، یہاں افطاری کی تقسیم ہے اور پھر دوسرے وہ دیتے ہیں. عرب کے اندر یہ خصوصیت ہے. اس لیے یہ عادت اللہ کے راستے میں دینے کی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دیں. یہ بخل جو ہے یہ اندر سے نکلتا ہے تو انسان دے، اور اس سے اللہ پاک مزید برکت دیتے ہیں. اللہ کے راستے میں دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی. یہ ایمان اپنا بنائیے اور یقین بنائیے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے قرآن میں ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں اس کا ضرور بدل دے گا. کتنے جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، کتنی دکانیں ہیں، کتنے کسائی ہیں، اور ہم کتنا گوشت کھاتے ہیں. کتنے بکرے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، مارکیٹوں میں چلے جائیں، اونٹ ہیں، سب کچھ ہے، گائے ہیں. اچھا یہ ایک بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 3 4 5 اتنے دیتی ہے. ایک بلی اور ایک کتیا وہ کتنے جنتی ہے؟ اتنے وہ بھی جن لیتی ہے. ان کو کوئی کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا، حرام ہے وہ. اب یہ تو روزانہ کھائے جا رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ تعداد میں آپ کو مل بھی رہے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کو کتنی بلیاں نظر آتی ہیں، یہ کتنی کتیاں نظر آتی ہیں، یہ کتنے کتے نظر آتے ہیں آپ کو بازاروں میں. انسان نہیں دیکھتا. یہ چیز ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. کتنے کروڑوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اور اگلے دن اس سے زیادہ جو ہے مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان جو دیتا ہے اللہ اس کا بدل دیتا ہے. اس لیے اگر تجارت میں برکت چاہتے ہو، اپنی ملازمت میں برکت چاہتے ہو، اپنی روزگار میں برکت چاہتے ہو، تو اللہ کے راستے میں نکالو، اللہ کے ساتھ تجارت کرو، کچھ حصہ مقرر کرو، پھر دیکھو کس طرح جو ہے وہ برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ دعاؤں کا اہتمام. یہ اتنی چیزیں آپ کو یاد نہ بھی رہیں تو سن بھی لیں اور یاد بھی رکھیں، جو یاد رہیں وہ کرے انسان. دعاؤں کا اہتمام، کیونکہ دعا کے ذریعے سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور دعا عبادت کا مغز کہلاتی ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جب اللہ یہ بتائیں
اور خود فرمائیں کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، پھر بندہ مانگے اور اللہ رد کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے حکم دیا، میں مانگتا ہوں اللہ مجھے ضرور دیں گے، لیکن شرائط ہوں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ کھانا حلال کا ہے، پینا حلال کا ہے، لباس حلال کا ہے، حرام کی یہ چیزیں نہ ہوں، اور اس کے علاوہ اگر یہ چیزیں موجود ہے حلال کی ہیں سب، پھر انسان مانگتا ہے تو دعا قبول ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جو مانگتے ہیں وہی ملے، اس کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ جانتے ہوں گے، پھر کسی وقت بتاؤں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو دعاؤں کا اہتمام، خاص طور پر افطاری کے وقت جو ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، روزہ دار کی دعا ویسے بھی رد نہیں ہوتی، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح رات کو اللہ کی طرف سے ہر رات، رمضان کی ہر رات میں آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ جب اللہ خود اعلان فرما رہے ہوں تو اس وقت انسان مانگے تو اللہ خالی لوٹائیں گے؟ انسان گناہوں کی بخشش طلب کرے تو اللہ نہیں معاف کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ تو اللہ کا تو خود اعلان ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو اسی طرح صلہ رحمی کریں، جس کے ساتھ ناراضگی ہے ناراضگی کو دور کریں، اور اپنے وجود کی ہر گناہ سے حفاظت کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ نے تلاوت نہیں کی، بہت زیادہ کام نہیں ہوا، بہت زیادہ قرآن نے ختم کی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ دعائیں بھی اور باقی کام آپ نے، عبادتیں اتنی زیادہ نہیں کی، لیکن اگر آپ نے اس پورے مہینے میں کوئی گناہ نہیں کیا تو آپ نے بہت بڑا کمال کیا ہے۔ اس لیے یہ نیت کریں اس پورے مہینے میں انشاءاللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو گناہوں سے، کان سب سے پہلے اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ آج کل تو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا کوئی آسان کام ہے۔ ایک ٹھیک چیز نکال کر انسان دیکھے تو اگلی چیز غلط نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہر قرآن پاک کی تلاوت ادھر سے وہ نکلے تو اگلا جو ہے کوئی اور کلپ جو ہے وہ غلط قسم کا آ جاتا ہے آنکھوں کے سامنے۔ انسان کس کو بچائے؟ اس لیے اس موبائل سے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں بالخصوص بچا لیں، آنکھوں کی حفاظت۔ ایک مہینہ موبائل استعمال نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کوئی طوفان نہیں آتا، یا دیکھنے تو واٹس ایپ جو کچھ ہے ضروری تو وہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو تلاوت بعض موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس سے موبائل سے دیکھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو موبائل پہ دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں۔ ہر مسجد میں، ہر جگہ، ہر گھر میں قرآن پاک کے مصحف موجود ہے۔ جو انوارات ان اوراق میں آپ کو نظر آئیں گے وہ موبائل میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ جو خشوع، جو خضوع، جو انوارات، جو محبت اور برکتیں ان الفاظ کو دیکھ کر پڑھنے سے مصحف کے اندر آپ کو ملیں گی، وہ موبائل میں نہیں ملیں گی۔ اس لیے موبائل میں پتہ نہیں کس کیا قادیانیوں نے بھی ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں، کیا پتہ یہ ٹھیک بھی ہے، اس میں کیا ترجمے غلط ہیں، کچھ کیا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، اس لیے جو قرآن پاک صحیح ہے، مصدقہ ہے، یہاں آتے ہیں کئی قرآن پاک جن کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، وزارہ والے اللہ جزائے خیر دے اٹھا کر پھر جو ہے وہ لے جاتے ہیں، یہ فلاں جگہ کا چھپا ہے، اس میں یہ غلطیاں ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو اس میں ایک تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کسی غلط چیز پر یہ نگاہ نہ پڑے، پھر اپنی زبان کی حفاظت کہ اس سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی چغل خوری نہیں کرنی، یعنی اس کی بات اس کے آگے، اس کی بات اس کے آگے کر دونوں کو آپس میں لڑا دے۔ اسی طرح کسی کی غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اچھے کلمے جو ہے اس سے ادا کرنے ہیں۔ باقی یعنی ہر گناہ سے انسان جو ہے وہ بچتا رہے۔ آپ کا وقت بہت زیادہ ہو گیا، بعض ساتھی سن کے میرے حال تھک بھی گئے، اب آگے ویسے بھی رمضان ہے تو اللہ پاک جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ساتھی نے ایک سوال پوچھا تھا یتیم کے بارے میں، وہ یہ فرما رہے تھے، بھائی آپ موجود ہوں گے، کہ کسی نے کہا کہ جس کا والد ہو اور والدہ نہ ہو تو وہ بھی یتیم ہوتا ہے۔ تو یہ سوال اس کا آیا تھا، فقہا کی اصطلاح میں یتیم اسے کہتے ہیں جو بچہ نابالغ ہو، چھوٹا ہو اور اس کے والد فوت ہو جائے، وہ جو ہے یتیم کہلاتا ہے۔ باقی جو چھوٹے ہوتے ہیں ماں کی شفقت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو فقہا کے اصطلاح میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا والد نہ ہو۔ تو الحمدللہ رب